السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اس آیت مبارکہ کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں سے بات کر سکوں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ نے ٹیگ کیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا میں یہاں پہ کیا بولوں. یہ تلاوت بھی میں نے اسی لیے کہی ہے کہ اس آیت سے لوگوں کو بولنا آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی جب ان کے منہ میں فرعون نے جو ہے کوئلہ رکھ دیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اس دعا کی فضیلت سے بولنے کی طاقت آ جاتی ہے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں میں آپ نے مجھے ٹیگ کیا تو میں کچھ بول سکوں. تو ڈاکٹر صاحب کنڈیشن ایسی ہے، مجھے جب ٹیگ کرتے ہیں میں کافی حد تک جو ہے پریشان ہو جاتا ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا بولوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ جواب دے سکوں. اس ٹائم میرے سامنے نا کنڈیشن ایسی ہے کہ میں دونوں طرف سے نا، اگر سمجھ لیں میرے سامنے آپ نے کسی کاغذ کے اندر یا کسی پنی کے اندر دو دھاتیں میرے سامنے رکھ دی ہیں، دونوں پیک ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں ان میں سے ہیرا کون ہے، تو میں جواب دینے پہ قاصر ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ان دونوں میں سے غلط کون ہے صحیح کون ہے. سی او صاحب کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو بھی بہترین سچا اور کھرا مانتا ہوں، اور آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ کی باتیں بھی مجھے سچائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ بیچ میں غلطیاں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے میں سمجھا پاؤں اور آپ مجھے سمجھا پائیں. ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑے میں مت کریں، بات کریں. میں اپنے سب دوستوں سے مخاطب اس لیے ہوں کہ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پرانا جو بندے اس ٹائم ہیں میں ان میں سے میں ایک رہ گیا ہوں. اور سی او صاحب کو میں تب سے جانتا ہوں جب سی او صاحب ملیشیا میں ہوتے. میری پہلی ملاقات ان سے ملیشیا میں ہی ہوئی تھی جب میں وہاں پہ گیا تھا. ایئرپورٹ سے جیسے ہی ہم لوگ ادھر تو سی او صاحب ہمیں لینے آئے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن مجبوری ہے، مجھے اب کرنا پڑے گی نا. سی او صاحب ہمیں ریسیو کرنے آئے، ہمیں اپنے ساتھ لے کے گئے، ہمیں ہوٹل میں ٹھہرایا. وہاں ہم نے آفس دیکھا، وہاں باقاعدہ جب بعد نماز ہوتی رہی، سی او صاحب بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ سی او صاحب نے جو پلان ہم سے کہے تھے وہ آہستہ آہستہ اس پہ عمل جامع ہوتا رہا. سی او صاحب پاکستان آ گئے. پھر اب سی او صاحب کی مثال ایسی دیکھ لینا کہ سی او صاحب کی شخصیت وہ شخصیت تھی جب تک کمپنی چل رہی تھی الحمدللہ، ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ کلوز نہیں ہوئے تھے، ایک ایک چیز کھلی تھی تو ہر بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں کام کرتا رہا. اتنا مخلص تھا، لوگوں نے اپنے اپنے پاس سے خود لوگوں کو گارنٹیاں دی. یہاں تک کہ آپ لوگوں کو شاید وہ بریوو سپر اسٹور والا ایونٹ یاد ہوگا. مجھے ابھی بھی حیرت ہو رہی ہے جب گورنر پنجاب بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو سی او صاحب کی شخصیت وہ تھی. سی او صاحب جب وہاں سے سپر اسٹور سے باہر نکلے تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو ان کے ساتھ ایک ہلکی سی تصویر لینے لیے کھڑا ہوا تھا. پورے سپر اسٹور، پورے وہاں لاہور کے لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، یار یہ بندہ کون ہے؟ آج سپر اسٹور کھلا ہے اور لوگ ایسا تڑپ رہے ہیں اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے، ایسے پاگل ہو رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ اس قدر لوگوں کی محبت کہ ایک سپر اسٹور کے مالک کے ساتھ تصویریں کھنچوانا چاہ رہے ہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا نا سی او صاحب کون ہے. پھر گورنر سندھ آیا تو اس کی الگ پروٹوکول تھا، لیکن جو وہ ہمارے لوگوں کی عقیدت محبت سی او صاحب کے ساتھ تھی وہ گورنر پنجابی اگر میں دیکھتا تھا وہ بھی دنگ رہ جاتا ہے. یار میرے پیچھے لوگ اتنے مرنے والے نہیں ہیں، چاہنے والے نہیں ہیں جتنا سی او صاحب کے لیے ہیں. تو یقیناً سی او صاحب سے لوگ بہت محبت کرتے تھے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، کرتا ہوں بھی. یہی وجہ ہے کہ میں سی او صاحب سے ابھی بھی جو ہے حسن ظن رکھتا ہوں اور میری نظر میں بندہ کلیئر ہے. اب آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں تو اس سوال کا جو مجھے جواب دیں، ظاہر سی بات ہے اس طرح میں انسان ہوں، انسان کوئی جو ہے کلیئر نہیں ہوتا، ان سب سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں. اب یہی نہیں کہ اس غلطی کے اوپر لوگوں انسانوں کو فوراً سزا دی جائے. اس کی غلطیاں دیکھیں اور اس کی خوبیاں دیکھیں کہ اس میں کتنی خامیاں ہیں، اس میں کتنی خوبیاں ہیں. اگر اس کی خامیاں جو ہیں اور اس کی خوبیاں جو ہیں اس کی خامیوں پہ جو ہے سب کر رکھتی ہیں، مطلب اس میں خوبیاں اچھی ہیں، زیادہ اچھا آدمی ہے تو اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دیں آپ. اب دیکھیں نا، اب تک بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے، سب کچھ چلا تھا تو ڈنکی کی چوٹ پہ آپ لوگوں نے کام کیا، سب کو وڈرا ملتا رہا. پھر اکاؤنٹ بند ہو گئے، سر اتنے چلے گئے. تو مجھے اس ٹائم یاد بھی ہے کہ ڈاکٹر مدنی صاحب وہ آدمی ہیں جو بڑی کاوشوں کے ساتھ سر کی کوششوں میں لگے رہے کہ کسی طرح سی او صاحب جو ہے ریلیز ہو جائیں، باہر ہو جائیں. یہ ملاقات کے لیے بھی گئے وہاں پہ الحمدللہ. کراچی سے میں بھی گیا تھا بڑی کوشش کر کے، بڑی مشکلوں سے سر ٹائم ملا ہوا ملاقاتوں کو. ملاقات کرنا آسان نہیں تھا وہاں پہ نا. بہرحال میں بھی مل کے آیا اور سر کی اس ٹائم یہ کنڈیشن تھی. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال تو بہتر رب العالمین جاتے ہیں، ان اللہ حلیم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. تو جس ٹائم سر سے میں ملا تو سر آگے ساتھ میرے بیٹھے تو میں نے سر کو بڑی اچھی کنڈیشن میں اور لگژری لائف میں دیکھا تھا. پھر جب ڈیالہ کے اندر دیکھا تو سر ساتھ آ کے بیٹھے تو گھٹنا ان کا میرا گھٹنا ٹچ ہو رہا تھا. تو مجھے یاد ہے ان کو دیکھ کے میری آنکھوں میں تھوڑی سی نمی آ گئی. تو مجھے دیکھ کے ان کی بھی آنکھوں میں نم ہو گئی. تو ان کے الفاظ تھے کہ ٹینشن نہیں لینا، ابھی بہت جنگ لڑنی ہے، باہر آئیں گے انشاءاللہ. میں نے اللہ کی مخلوق کا ایک ایک بندے کا پیسہ دینا ہے. اس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں
کہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، یا یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے جب کوئی بندہ کہہ دے تو ہم لوگوں کو پھر چپ ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا رہا ہے۔ جب ایک بندہ رب العالمین کو اپنا گواہ بنا رہا ہے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں بیچ میں فیصلہ کرنے والے؟ ہاں، غلطیاں یہ مانتے ہیں، مدنی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، سر جو ہے وہ بندہ پہچاننے میں ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت گریٹ آدمی میں جانتا ہوں، لیکن سر کو اس سے جو نا ہمیشہ بندہ پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ جو بندہ ان کا ساتھ دیتا ہے، جو مخلص ہے واقعی، سر کبھی کبھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نئے بندے کی بات سن لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سر کی سوچ ایسی ہو کہ یار یہ تو سادہ سا آدمی، یہ کیا کرائے گا۔ نیا بندہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اس گیٹ اپ کے اندر ہے کہ بھئی ہاں جی میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، سر آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس چکر میں جو ہے سر جو ہیں وہ دھوکہ کھاتے رہیں، اور سر کے دھوکہ کھانے کی وجہ سے وہ پریشانی کی جو ہے اثرات آپ اور مجھ پہ بھی آتے ہیں۔ ایسی بات ہے نا، سر کو لوگوں نے دھوکہ دیا، سر کو جب دھوکہ دیں گے تو سر کی کمپنی میں پیسہ جائے گا، ہمارے کام پیسہ جائے گا، تو ہم سب ڈسٹرب ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے ہم سب ڈسٹرب ہوئے ہیں، سر کو لوگوں نے دھوکہ دیا۔ اور مجھے یاد ہے مدنی صاحب اس ٹائم میں بڑی اچھی کوشش کر رہے تھے کہ سر آپ ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کیا وجہ تھی، سر نے جو اس ٹائم جو ہے مدنی صاحب کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح ہمارے اور بھی بہت پیارے پیارے دوست ہیں، علی ورات بھائی دی گریٹ ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ سر اس کو اس طرح کر لیں، اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرے گا، سسٹم چل پڑے گا۔ لیکن اس ٹائم وہ چیزیں شاید سر کو کیا لجا نے کیا سمجھا، سر نے وہ چیزیں جو ہے نظر انداز کی اور دوسری طرح ان کی بات مانی، دوسرے لوگوں نے پھر سر کو جو ہے دھوکہ دیا ہے۔ اب وہ کون کون لوگ ہیں وہ سب کا کلیئر تو مجھے نہیں پتا نا، جتنا مجھے پتا ہے سر کو دھوکہ ملا ہے یہ مجھے پتا ہے، لیکن وہ لوگ کون ہیں وہ سب کا کلیئر نہیں پتا۔ جب کلیئر نہیں پتا ہوتا میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن یہ پتا ہے سر کو لوگوں نے بہت دھوکہ دیا ہے، لوٹا ہے۔ اس دھوکے لوٹنے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ پریشان ہوئے ہیں۔ اب یہ ہم لوگ کہتے ہیں یار ہماری اماؤنٹ، ہمارے پیسے یہ بالکل ہمارا حق ہے، ہمیں لینے بھی چاہیے، آپ سے ہم بھی کہتے ہیں اپنا حق اگر لینے کی طاقت رکھتے ہو تو لے لو۔ لیکن اب غلطی یہ دیکھیں آپ اور میں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیسے دینے کس نے؟ سر نے۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے، فرض کریں میں نے اپنے کسی ایک دوست کو پیسے دیے، اس سے ایک بندہ پیسے چھین کے لے گیا، اب جو چھین کے لے گیا بندہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ فرض کریں میں نے اپنے دوست ہے، اس کا نام ہے اویس، میں نے اویس کو 20 روپے دیے، اس سے کاشف نام کا بندہ پیسے چھین کے لے گیا، اب میں لڑ رہا ہوں اویس سے میرے پیسے، تو کاشف سامنے بیٹھا ہنس رہا ہے، پیسے اس کے پاس ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اویس کو اور مجھے دونوں مل کے اس پہ کاشف پہ جو ہے پریشر دینا چاہیے، اللہ بھی پیسے دے۔ لیکن ہم لوگ غلط کرتے ہیں کہ سی او صاحب کے پیچھے جو ہے ہم پڑے ہوئے ہیں، ان پہ فورس کر رہے ہیں، جہاں پیسہ آپ کا میرا ہم سب کا پھنسا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا، الٹا ہم لوگ یہی کیس کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا پیسہ نہیں دے رہا۔ میرا گمان حسن ظن یہی ہے کہ سر کے پاس اس ٹائم شاید پیسہ نہیں ہے، ان کا پیسہ اداروں میں ضبط ہے، تو کیوں نہ مل کے آپ اور میں یہ کوشش کریں کہ وہاں سے فنڈ ریلیز ہو اور پھر وہ سر ہم جو ہے ہمیں ٹرانسفر کریں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ جہاں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ سر کے خلاف ایکشن لینے کی، کچھ سر کے ساتھ مل کے ہم لوگ جو ہے دوسری طرف ایکشن لیں کہ سر کی بھی ہم جیت کروائیں، اپنا پیسہ بھی ریلیز کرائیں، سر کی طاقت بن جائیں مل کے۔ جو غلطیاں جو پہلے تھیں وہ ہو گئی، تو لیکن انسان یہی ہے نا، غلطی کر کے جو ہے سنبھل جائے، سدھر جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دے، آپ اس میں گلے ملیں اور سر کا ساتھ دیں اور وہاں سے پیسہ ریکور کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ سر جو ہے اس ٹائم پلس سائڈ پہ ہے، سر کا پیسہ وہاں پہ ضبط ہے، ہمارا پیسہ وہاں ضبط ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کیا، نہ کہ بلا وجہ ہم الٹا جو ہے انہی کو پھنسانے لگ جائیں، جب ساری کنڈیشن بھی، ساری سچویشن بھی ہمارے سامنے کہ پیسہ اس نے کھایا تو نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ہو کہ پیسہ بینک اوپن ہے، سارا پیسہ ان کے پاس موجود ہے، پڑا ہوا ہے، اب وہ جان بوجھ کے بھی ہمارا پیسہ نہیں دے رہا تو یقیناً وہ گنہگار ہے۔ لیکن اس ٹائم یہ کنڈیشن میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے پیسہ ضبط ہے، ٹھیک ہے پیسہ ضائع بھی ہوا ہوگا، جب لوگوں نے دھوکہ دیا ہے تو پیسہ ضائع بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں پیسہ لوگوں نے کھایا بھی ہوگا، کچھ غلطیاں سر سے بھی ہوں گی، کوئی انسان جو ہے غلطی کرنے والا ہے، تو ہمیں سر کا ساتھ دینا چاہیے، مل کے ہم سر کی طاقت بنتے ہیں، سر کا پیسہ وہاں سے ریلیز کراتے ہیں، سر کا ساتھ دیتے ہیں، پھر آپ کو جو ہمارا حق بنتا ہے وہ لیں۔ اور دوسری بات میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، میرے شاید آپ لوگوں نے انٹرویو دیکھے ہوں، کچھ بھی اپنے ویڈیوز دیکھی ہوں، میری ہر ویڈیوز میں میری یہ ایک ہی بات ہوتی تھی، میرے پیارے بھائیوں اتنا آپ اس کاروبار میں پیسہ ڈالیں، اتنا شیئر ڈالیں کہ اگر وہ کھو جائے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، روڈ پہ نہ آ جاؤ۔ لیکن لوگوں سے ہمیشہ یہی غلطی ہوتی رہی کہ لوگ اتنی زیادہ فنڈنگ کر دیتے کہ جب فنڈنگ ڈوبتی ہے تو لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے جو لوگوں کی ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم نا۔
اگر فرض کریں آپ نے اپنی طاقت کے مطابق، فرض کریں آپ کے پاس 1 کروڑ روپے تھے اور آپ نے 3 کروڑ یا 4 کروڑ یا 5 کروڑ روپے لگا دیے، تو باقی پیچھے آپ کے پاس 90 95 کروڑ بچے ہوئے تھے، آپ اس سے نیا کام کر سکتے تھے۔ لیکن لوگوں نے یہی غلطی کی، اپنی طاقت سے بڑھ کے اپنے گھر بیچ کے، اپنے جگر گردے پھیپڑے بیچ کے، لوگوں سے قرض لے کے پیسہ یہاں لگا دیا، لوگوں نے حج کے پیسے بھی یہاں لگا دیے۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ لوگوں کی غلطی ہے، یا ہو سکتا ہے اس لیڈر کی غلطی ہو جو آپ کو اس حد تک موٹیویٹ کرتا تھا یار کہ اتنا پیسہ لگا دو۔ اس شخص کی غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتا تھا کہ اتنا پیسہ لگا دو، آپ لوگوں کا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ جب آپ لوگوں نے پیسہ لگا دیا تو پھر آپ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کا گواہ ہے، میں جب کسی کو گائیڈ کرتا تھا میں یہی کہتا تھا، میرے پیارے بھائی اتنا لگا دیں پیسہ کہ آپ کی زندگی سے نکل جائے، کہ آپ روڈ پہ نہ آ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ، میں وہ واحد شخص ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بغیر کسی ٹینشن کے، کوئی مشکل کے آرام سے گھومتا پھرتا ہوں اور ریلیکس فیل کرتا ہوں۔ بددخ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سر کی طاقت اس ٹائم بن جانا چاہیے۔ اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر جو ہے کلیئر ہے، اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، ہاں سر سے غلطی ہوئی، اس کو بندے پہچاننے میں پرکھنے میں ہمیشہ غلطی ہوئی، وہ غلط بندے چوائس کرتا ہے، وہ بندے اس کو ایسے ایسے مشورہ دیتے ہیں، پھر بیچارہ وہ پھنستا چلے جاتا ہے۔ تو اگر میں غلطی پہ ہوں میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ میری رہنمائی کریں، میں کسی سے لڑتا نہیں ہوں، سب میرے لیے دوست ہیں، میں محبت کرتا ہوں، میری رہنمائی کہہ رہے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو۔ جزاک اللہ خیرہ، وائس لمبی ہو گئی۔